الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام کا نظر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام
یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم و احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے معراج مصطفیٰ کریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح امت کے اعتبار سے، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو معراج والا معجزہ ہے، اس میں کئی ایک پہلو کے اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ وہ پہلو بہت سارے بنتے ہیں، اور جو ہمارے آج کے جمعۃ المبارک میں معراج اور اس کا پہلو جو میں اپنے ناقص علم اور نالج کے اعتبار سے ضروری سمجھا ہوں، وہ ہے کہ معراج جس وقت سرکار تشریف لے گئے، اس میں کچھ امت کے لیے اصلاحی پہلو بھی آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، کیونکہ عقائد کی دنیا میں معراج پہ کلام بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن آج جو معراج کا پہلو ہم نے لینا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ اصلاح امت، معراج کے پہلو سے۔ البتہ کچھ نہ کچھ معراج کے متعلقہ جو چند باتیں میں نے اہم سمجھی، سب سے پہلی بات معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقل کی دنیا میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک خفیف تھوڑے سے حصہ میں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے لیلن، میں وہ سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ وقف کی حالت میں یوں پڑھا نہیں جاتا، یہ نکرہ ہے، اور ائمہ تفاسیر نے لکھا ہے یہاں یہ قلت کا معنی پیدا کرنے کے لیے آیا۔ کس معنی کے لیے آیا؟ بھئی رات کے تھوڑے سے حصے میں، کیا معنی ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام مکہ شریف سے بیت المقدس دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، یہ تو وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا سے وہاں تک جس کو اللہ جانے یا اللہ کا پاک محبوب جانے کہ کہاں تک، کہ کیسے ممکن ہے جی رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، جبکہ
کوئی ایسا خاص جدید نظام بھی نہیں تھا. آج سے کوئی 1435 سال کچھ ماہ پہلے کی بات ہے. اس کے لیے ایک ہی سادہ سا میں تو جواب دینا چاہوں گا کہ یہ اعتراض تیری عقل کو ہے کہ عقل نہیں مانتی. اللہ تیری عقل کو ہدایت دے. قرآن کو تو پڑھ, جہاں معراج کا ذکر ہے قرآن کو تو. عقل تو وہاں کام کرتی ہے جہاں کسی بندے کا کوئی کام ہو. اور معراج میں تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اور کسی بندے نے سیر کرائی ہو تو عقل کو دخل ہونا کہ سمجھ نہیں آتی. اللہ خود فرما رہا ہے جس نے سیر کرائی ہے وہ ویسے ہی ہر چیز سے پاک ہے. اب تیری عقل کب مانے؟ اس بیچارے کے اندر طاقت ہی کب ہے کہ وہ سبحان کو پہچان سکے. کما حق ہو کما. رب نے تو سبحان سے ابتدا کر کے اس طرح کے تمام اعتراضات قرآن کی روشنی میں رد فرما دیے کہ بھائی عقل اس وقت تو لے آ جب کوئی بندہ کہے میں نے یہ کام کروایا, میں نے یہ کام. قرآن تو کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اللہ نے یہ سیر معراج والے مصطفیٰ کریم کو کرائی. اب اگر تو اس کے مطلقاً معراج کا تو منکر ہے کہ معراج ہے ہی نہیں جسمانی طور پہ, مطلقاً تو معراج مصطفیٰ کریم کا کیا ہے, تو پھر تو قرآن کی آیت کا کیا ہے. یہ دیکھیں 15واں پارہ شروع ہی معراج مصطفیٰ کریم سے ہے. اب جو بندہ معراج کو سرے سے نہیں مانتا, تفصیل کی بات میں نہیں کرتا, 3 قسموں کی بات میں نہیں کرتا, گو کی گئی اچھی ہے بہتر ہے, ہم تو سادہ سے بندے ہیں, سادہ ہی بات کرتے ہیں جو کسی کو سمجھ بھی ہے. جو کہے میں معراج والے معجزے کو مانتا وہ قرآن کا منکر ہے, وہ قرآن کا. اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کیا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا یار, بولا کریں وہ اسلام سے, بس بات ہی ختم ہو. جو معراج کو سرے سے نہیں مانتا, میں نہیں مانتا جی معراج ہوئی ہے, نہ مان, کسی کا کوئی نقصان نہیں, ایمان تیرا اپنا برباد ہو گیا, ایمان تیرا اپنا برباد ہو گیا. اب معراج کا منکر اسلام سے خارج ہے, مطلقاً معراج مصطفیٰ کا منکر اسلام سے. اور یہ ایک معراج کو نہیں مانتا. غور کریں, ہمارے ائمہ نے, مفسرین نے, علماء نے معراج کو 34 یہ ایک کا منکر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں سرکار کو رب نے 34 مرتبہ معراج عطا فرمایا. تو ایک کا منکر ہے. ائمہ تفاسیر نے باقاعدہ عربی تفسیروں والوں نے لکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو کتنی بار, ایک کا ذکر یہاں ہے قرآن پاک میں, اور یہ وہ معراج ہے جو جسمانی اور جاگتے ہوئے ہوا ہے, جسمانی اور یار. اور ان کو سمجھ نہ آئے یہ روحانی والوں خواب والوں کو, تو امامت بندہ خواب میں کرواتا ہے اور پیچھے مقتدی بھی وہ کھڑے ہوں جو اللہ کے سارے نبی اور رسول ہوں, ان کی بندہ امامت کرائے, ان کو نماز پڑھائے, وہ خواب میں پڑھائی جاتی ہوگی. اگر اس طرح ہوتی ہے تو تم کوئی ایک نماز خواب میں پڑھاؤ اپنی مسجد کی, کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بلکہ یہ شریعت کا مسلمہ اصول ہے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دوں, خصوصاً ان کو, ایک بندے نے, ایک جو مسجد کا امام ہے, جو مسجد کا خواب کی حالت میں
ظہر کی نماز ان مقتدیوں کو پڑھائی جو اکثر اس کے مسجد میں ظہر کے وقت ہوتے ہیں، اور ٹائم بھی اسی دن ظہر کا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے تخیلات میں ہے کہ 1:30 ہو گئے، اب میں جماعت کروا رہا ہوں۔ حضرت صاحب نے 4 فرض پڑھا دیے اپنے مقتدیوں کو اپنی مسجد میں وقت کے اندر۔ اب آگے مسجد میں نمازی بیٹھے ہیں انتظار میں، حضرت صاحب نماز پڑھائی۔ ادھر کبھی کہے نا کہ میں نے تو تمہیں نماز پڑھا دی ہے خواب کی حالت میں، تو کوئی مانے گا کہ نماز ہوئی ہے؟ تو انبیاء پہ کیسا بہتان ڈالتے ہو؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر سرکار مدینہ علیہ السلام کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار امامت فرما رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی خواب میں نماز پڑھائی۔ وہ خواب میں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ تیری میری بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی کیا ہو رہی ہے؟ بے عبد ہی بتا رہا ہے کہ سرکار جاتے ہوئے جسم کے ساتھ معراج کے لیے تشریف لے گئے، بے عبد ہی جو قرآن میں لفظ ہے۔ اب میں نے ابتداً آپ کو اپیل کی کہ معراج کے موضوع پر مختلف پہلو سے کلام ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا کہ ہمارا کلام معراج کے اعتبار سے اصلاح امت ہے، اصلاح امت ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہم معراج کے سفر پر ہیں، ہم معراج کے کچھ ایسے لوگوں پر معراج کے سفر میں میرا گزر ہوا جن کے سر پتھروں کے ساتھ توڑے جاتے ہیں، فرشتے ان کے سروں میں پتھر مارتے ہیں، اور جب پتھر کی وجہ سے سر کچلے جاتے ہیں وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، فرشتے پھر پتھر مارتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، فرشتے پھر پتھر مارتے ہیں، وہ پھر۔ یہ معراج کا حصہ ہے، اور امت کی اصلاح کا درس دیا سرکار نے۔ یہ بھی معراج مصطفیٰ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں نے یہ سارے منظر معراج کی رات دیکھے ہیں۔ معراج کی آخر جو اتنا اہم سفر تھا، رب کریم سے مصطفیٰ کریم کی ملاقات ہونی تھی، اہم ترین سفر میں ان چیزوں کا دکھایا جانا کوئی اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اہم ہے، خصوصاً ہمارے زمانے کی طرف نسبت کریں جب مسلمان نیک اعمال سے دور ہو گئے، نیک اعمال سے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ غفلت کا شکار ہیں۔ ممکن ہے کسی کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ سلسلہ پے در پے جاری و ساری۔ تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ اب آج کے درس میں اکثر روایت ایسی ہیں، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ میں ایک ہی دفعہ بتا دوں، اس پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا، پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو، ورنہ جو فرشتے روزانہ ڈپٹیاں چینج کر کے مالک کی جناب میں جاتے ہیں، رب کریم پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ فرشتے کہاں سے آئے ہیں اور کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں؟ پتہ ہے نا؟ پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ بندوں کو کچھ پتہ چلے، حکمت ہے۔ ادھر بھی سرکار اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ امت کو معلوم ہو کہ یہ جو مجرم عذاب میں نے دیکھے یہ فلاں گناہ کے مرتکب ہیں، فلاں گناہ کے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مفہومی معنی ہے، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں
لیکن سستی کا شکار ہے، وقت گزار کے نماز پڑھتے ہیں۔ بات کو سمجھیں، معراج ہے اصلاح امت کے عنوان سے آج کا یہ درس ہے۔ جن کے سروں کو فرشتے پتھر مار مار کے کچل دیتے ہیں، وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ پھر پتھر مارتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، جہنم میں عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی آپ کے امت کے وہ لوگ جو نماز پڑھتے تو ہیں، کتنی بڑی بات ہے، پڑھتے تو لیکن وقت گزار کے قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ان کو رب اس لیے عذاب دے رہا ہے کہ وہ نماز کے معاملے میں سستی سے کام لیتے تھے۔ اب کبھی اپنے آپ پہ بھی سوچا ہے؟ وہ سستی سے پڑھنے والے تو جہنم میں گئے، اور جو پڑھے ہی نہ سرے سے، کچھ تو اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ نا۔ معراج صرف اس لیے تو نہیں کہ صرف عقائد پہ کلام ہو، یہ بھی تو معراج کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے زمانے میں یہ اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ مسلمان غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمان غفلت کا، ممکن ہے کسی کے دل میں سرکار کی یہ حدیث مبارکہ اتر جائے۔ یار آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، سفر ہے، مصطفیٰ کریم کو بلایا گیا تاکہ اللہ سے کلام ہو، مصطفیٰ کریم کو بلایا گیا تاکہ رب کا دیدار مصطفیٰ کریم سر کی آنکھوں سے کر لے۔ عام سفر ہے کہ نہیں؟ اس میں یہ منظر دکھایا جا رہا ہے، سفر کس کام کے لیے ہے اور منظر کون سے دکھائے جا رہے ہیں، تو باتیں اہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ تبھی تو دکھائے جا رہے ہیں کہ اپنی امت کے لیے بھی کچھ لیتے جائیں، ان کو بھی جا کے بتانا کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ میں وہاں دیکھ آیا ہوں۔ یار میرے کہنے پہ اعتماد نہیں ہے، نہ کریں، کیونکہ میں آپ جیسا ایک عام انسان ہوں، آپ کا بھائی ہوں، کم از کم مصطفیٰ کریم کی زبان پہ تو اعتماد کریں نا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جہنم میں طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھتے تو تھے لیکن وقت گزار کے قضا کر کے پڑھتے تھے، جب وہ جہنم میں ہیں تو جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ اور پھر افسوس یہ ہے کہ جو لوگوں کے رہبر و رہنما بنے بیٹھے ہیں، میری مراد 2 نمبر پیر ہیں، جعلی پیر، لٹیرے، امت کے ڈاکو، نماز پڑھتے نہیں اور امت کے راہبر ہیں، امت کے کیا بنے ہوئے ہیں، اور پھر مریدوں کے جملے سنیں، پیر صاحب تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، کئی مہینے بعد کام ہونا ہوتا پیر صاحب پہلے خبر دے دیتے۔ یہ میرے پیر صاحب کے پہچان ہے، علامت ہے۔ اور میرے بھائی رسول اللہ کی شریعت سیکھ، ان لٹیروں سے بچ، ان جعلی 2 نمبر پیروں سے بچ۔ سرکار نے فرمایا جو سستی کرے نماز پڑھنے میں اس کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، تو جو بدمعاش پیر بن کے بیٹھا ہے اور سرے سے نماز، اور بولو تو صحیح، میں جہاں بھول جاؤں آپ کو حق حاصل ہے، کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھ لیا کریں، میں ناراض نہیں ہوتا۔ اگر مسئلہ کے اہل سنت میں رہتے ہوئے میں اسلام بیان کروں تو کم از کم بولنا آپ کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، جب میں آپ کے مسلک سے، کیونکہ میں مسلک اہل سنت کا ادنا سے خادم ہوں، جب میں ہٹ رہا ہوں تو آپ کو حق حاصل ہے کھڑے ہو کے مجھے سمجھا دیں۔ میں بے شائع نہیں کرتا، میں اس بندے کا شکریہ ادا کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ جو بات سمجھائے، جس طرح میں دلیل سے بات کرتا ہوں کرے دلیل سے، ایسے نہ کھڑا ہو جائے آپ نے کیا کہہ دیا پیروں کو۔ میں نے اس لیے اضافہ کیا جعلی اور 2 نمبر پیر، خدا کا نام لو، ان سے بچ جاؤ۔
خدا کا نام لو، ان سے نماز کا وقت ہے، لوگوں کی نماز آ رہی ہے، ان کی محفل نہیں ختم ہوتی، کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے نا، نماز سے اہم ہوگی تبھی نہیں ختم ہوتی۔ خدا کا نام لو، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہے ان سے زیادہ اہمیت والی اور کوئی چیز ہو سکتی؟ ہم لنگر کھا رہے ہیں، لنگر غوثیہ، نماز قضا ہو رہی، کیا سرکار بغداد کی یہی تعلیمات ہے؟ کیا غوث پاک نے امت کو یہی درس دیا ساری زندگی؟ آپ تو یہ فرماتے کہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، ہمیشہ سرکار کی شریعت شریعت بس شریعت، آپ کا تو یہ درس ہوا کرتا تھا، آپ کا تو یہ، اور ہماری حالت کتنی گزر گئی ہے۔ پھر اسی پر قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل بھی ہے، فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، للمصلین، کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ عجیب قانون آیا، لیکن قرآن ماننا پڑے گا۔ ہلاکت ہے، دوزخ میں خرابی ہے، بربادی ہے، للمصلین، کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں، وقت گزار کے پڑھ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ تو جو پڑھے ہی نہ وہ بھی اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے لیے کیا ہے۔ ہم کہیں تو ناراض، اپنے آپ سے پوچھ لے میرے لیے کیا ہے۔ اور دنیا کے چند کھوٹے سکے کمانے کی غرض سے اکثر لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ نماز کتنی بڑی عظیم دولت ہے جس کو تو دنیا کے کھوٹے سکوں کو کمانے کی غرض سے قضا کر دیتا ہے۔ کبھی پوچھا ہے اپنے آپ سے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال، ایک طرف نماز کا ایک سجدہ، خواہ وہ نفل نماز ہو، دوسری طرف پوری کائنات کی دولت، فیصلہ آپ نے کرنا ہے ان دونوں میں سے اہمیت کی دنیا میں، فضیلت و شان کی دنیا میں جو رب کو ایک سجدہ کیا گیا اس کا مقام زیادہ ہے یا دولت کا؟ اور جو پانچوں نمازیں قضا کر دے دولت کے پیچھے، یا فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے، یا دوستوں سے گپیں ہانکنے کی وجہ سے، یا چغلی اور غیبت کا کسی جگہ بازار گرم ہے، چوکوں میں مختلف انداز میں، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، نماز قضا ہو گئی، پوچھے تو صحیح میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اپنے آپ سے پوچھ لے جرم ہے کہ نہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں مزید آگے گیا، میں یہ ساری روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں ایک ایسے گروہ پر گزرا جہنم میں، ان کو میں نے دیکھا، ملاحظہ کیا کہ وہ جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، جہنم میں جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، تھوڑ اور دوزخ کے پتھر کھا رہے ہیں۔ تھوڑ ایک دوزخ میں درخت ہے، میں نے ایک تفسیر میں پڑھا اس درخت کا اگر کوئی پتا لے لیا جائے، کیا پتا، پھر اس کو رگڑا جائے، پھر اس کو، اور اس سے جو پانی نکلے پتے سے، اگر اللہ پاک اس پانی میں سے صرف ایک قطرہ زمین پہ ڈال دے تو پورے جاندار ہلاک ہو جائے، پورے جاندار اس کی بدبو اور اس کی حرارت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ سرکار فرماتے میں نے دیکھا وہ اسی درخت کو کھا رہے تھے، جہنم میں اسی درخت کو، اور جہنم میں جو پتھر تھے عذاب دینے کے لیے وہ ان کی غذا تھی، اور وہ جانوروں کی طرح کھاتے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ افراد ہیں
جن پہ شرعاً زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا، قرآن میں بھی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ، سادہ ترجمہ کر دوں، جو مال و دولت کو اکٹھے کیے ہوئے ہیں، مال و دولت کو جمع کیے ہوئے ہیں، سونے چاندی کا یہاں ذکر ہے، مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اس مال کی زکوٰۃ دیتے، اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، تو جن پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ دیتے، فبشر، محبوب ان کو بتائیے، کیا بتانا ہے؟ بعذاب علیم، کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں نے مزید ایک گروہ کو دیکھا، ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک اعلیٰ قسم کا گوشت پکا ہوا تیار ہے، خوشبودار، ذائقے دار، بڑا لذیذ، اور دوسری جانب یہ سارے لوگ جہنم میں تھے جن جن کا ذکر آ رہا ہے، دوسری جانب گلا ہوا، بدبودار، نجاست سے معمور، سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا وہ لوگ اچھے، طیب و طاہر، خوشبودار، ذائقے دار گوشت کو چھوڑ کر بدبودار، گلا سڑا ہوا اور نجاست آلودہ گوشت کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کام آپ میں سے دیکھے، حیرانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار اچھی چیز پڑی ہے، طیب و طاہر کھانا موجود ہے، اگر اس کو بھوک تھی تو اس کو کھاتا۔ سرکار نے فرمایا مجھے تعجب ہوا، تو میں نے جبریل کو کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جو اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کرتے تھے، سادہ لفظوں میں ترجمہ کیا ہے۔ آئیے سمجھ، یا اس کو کھولوں تھوڑا سا؟ جو مرد اور عورتوں سے، اپنی بیوی کے علاوہ عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو عورتیں اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد سے تعلق رکھتی ہیں، یا رسول اللہ یہ ان کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ ذرا اسی بات کو معاشرے پہ لاگو تو کریں، کیا کچھ بچا ہے پیچھے؟ کریں نسبت اسی روایت کی نوجوانوں کی طرف، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کوئی میں چھپی ہوئی بات نہیں کر رہا جو آپ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ سمجھتے ہیں نا ان باتوں کو۔ کریں اس روایت کی نسبت، کیا بچا ہوا ہے معاشرے میں؟ یہ ترقی یافتہ نصاب ہے تعلیم کا، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک بچی نوجوان ہو، اپنے گھر سے وہ 100 کلومیٹر دور ہو، 200 کلومیٹر دور ہو، 300, 400, 500 کلومیٹر دور ہو، اور کوئی اس کو پوچھنے والا، لباس اس کا یہودیوں اور عیسائیوں جیسا ہو، اور ہر وقت غیر مردوں سے اس کا اختلاط ہو، اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو فحاشی بے حیائی وہ مل کے دیکھیں، پھر اس کا نتیجہ زنا نہ ہو تو کیا ہو؟ کو بات سمجھ آئیے؟ لیکن وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، کرواؤ اعلیٰ تعلیم حاصل، تو جن کے طریقوں پہ تم نے چلایا ہے نا، ان کو سیرت بھی وہی کو چلائی گئی ہے،
میں بھول جاؤں تو کھڑے ہو کے مجھے سمجھانا، میں شکریہ ادا کروں گا۔ آج کالج اور یونیورسٹی میں جو یہودیت اور عیسائیت کا نصاب اور ان کا کلچر، امت مسلمہ اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، آج جو آپ کے وطن عزیز ملک پاکستان جو اپنے آپ کو ایک اس کے حکمران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، کیا یہ اسلامی نظام ہے جو چل رہا ہے یونیورسٹیوں میں؟ اور کچھ تو بولو، چلو جن کی زبان بول سکتی ہے وہی بولے، جو بیچارہ نہیں بول سکتا مجبور ہے۔ کیا جو اس وقت کالج یونیورسٹی میں مردوں اور عورتوں کی تعلیم میں خصوصاً اختلاط کا نظام ہے، جو فحاشی اور عریانی کا اس وقت سیلاب ہر شخص کو نظر آ رہا ہے، کیا یہ اسلامی سلطنت کی یونیورسٹی کا نصاب ہو سکتا ہے؟ نام تم نے اسلام کا لیا ہوا ہے، کام سارے کفار والے کرواتے ہو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو شرم۔ پھر آپ مختلف شعبوں میں ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ ہوں یا حکومت کے شعبے ہوں، یہ مرد بیٹھا ہے ایک ہی دفتر میں، اس کے ساتھ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے ینگ اجنبی، یہ نصاب ہے امت مسلمہ کا، کمائی کرنے گئی ہوئی ہے۔ بتائیں ایسی عورت کے لیے اس انداز میں جا کے کمائی کرنا اسلام میں حلال ہے؟ تردد میں نہ جائے بھائی، حرام ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سٹیج سے بحمدہ تعالی سرکار کا فضل ہے، کرم ہے، جو بات کرتے ہیں ہم اس کو ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں، کسی کو تکلیف ہے تو ہم قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کر دیں گے۔ ایک ہی آفس میں ادھر لڑکی ہے ادھر لڑکا ہے، پھر آگے لڑکا ہے پھر لڑکی ہے، اور ہیں اکثر ان میں فاسق و فاجر، تو کیا امید ہے وہاں؟ ناراض نہ ہو جانا مجھ سے، میری مجبوری ہے، موضوع ایسا ہے معراج کے اعتبار سے جس میں سرکار نے امت کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا رشتے نہیں ہوتے۔ یہ ہم سے پھر آگے تقاضا ہے، بچیوں کو اتنی تعلیم نہ دی جائے تو رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ کیسا تم رشتہ تلاش کر رہے ہو؟ میں نے ایک سے پوچھا، ایک شخص نے مجھے کہا جی اس طرح پھر رشتے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا آپ کیسے رشتے کی بات کرتے ہیں جس کی شکل مینمان یہودیوں جیسی ہو، لمبی چوڑی کوٹھی کا مالک ہو، بڑی ساری گاڑی کا مالک ہو، ساتھ ساتھ بینک بیلنس بھی وسیع ہو، اس رشتے کی بات کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں، سچ کہا نا اس نے، کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا سرکار نے تو ایسے رشتوں سے ویسے ہی ہمیں روکا ہوا ہے۔ فرمایا لوگ جب رشتہ کرتے ہیں کوئی صرف حسن کو دیکھتا ہے، کوئی صرف نسب قوم اور برادری کو دیکھتا ہے، فرمایا کوئی صرف مال اور دولت کو دیکھتا ہے۔ فرمایا مجھ سے پوچھ، سرکار فرما رہے ہیں، سیاق کی حدیث ہے، جب رشتہ کرنا ہو تو کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا اظفر بذات الدین، مجھ سے پوچھ جب رشتہ کرنا ہو تو صرف دیکھا کر جس سے رشتہ کر رہے ہیں وہ سرکار کا غلام کس درجے کا ہے، اس میں شریعت کس درجے کی ہے۔ اظفر بذات الدین، فرمایا دین اسلام کو دیکھ لیا کر، تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تیری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ہماری نگاہیں کسی اور طرف چلی گئی، اسلام کا نصاب کچھ اور تھا، اس لیے پھر ہمیں یہ سارے غلط کام کرنے پڑتے ہیں، یہ سارے غلط کام ہمیں پھر کرنے پڑتے ہیں۔ جی دولت مند سے رشتہ کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے کوئی 4-5 سال اپنی بہن بیٹی کی عزت کو خراب کیا جائے، پھر قسمت میں ہوا تو کسی دولت مند سے رشتہ، بھلے اس درمیان میں مر کے وہ جہنم رسیدی کیوں نہ ہو جائے، موت کا بھی تو کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ کیا یہ اسلامی نصاب ہے؟ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ غیر مرد غیر عورتوں سے، اجنبی مرد اجنبی عورتوں سے
اور عورتیں اجنبی مردوں سے یا رسول اللہ جو تعلق رکھتے ہیں، یہ جن کو آپ جہنم میں اس عذاب میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ آپ کے امت کے افراد ہیں۔ اور آپ کی یونیورسٹی لیول پہ اگر آپ بات کریں اسی تناظر میں، اس کو تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ تفریح کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ بچے کھیل رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا یہ مولویوں والی کہانیاں میں سناتے رہتے ہو؟ اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، جس مصطفیٰ کریم کی ذات پہ تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اور یہودیوں کے پٹھو یہودیت اور عیسائیت کو اپنے اسلام پر ترجیح دینے والے بے حصوں بے لگاموں، یہ مولویت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہے؟ جسے تم مولویت کی طرف نسبت کرتے ہو، اور کبھی کیا کچھ بکواسات تم دین اسلام کے اداروں کے لیے نہیں کرتے، تمہاری زبانوں سے کیا کچھ بکواسات نہیں نکل رہی۔ اس وقت تم اتنے بے حس بے لگام ہو گئے ہو، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تم کہتے ہو یہ جہالت کی بھٹیاں ہیں، تمہیں شرم و حیا نہیں آتی۔ اس بندے کا ایمان کب رہا ہوگا جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے وہ کہے جی یہ جامعات سب کے سب جہالت کی کیا ہیں؟ یہ ہمارے وطن عزیز کے حکمرانوں کی حالت، جس کو اتنی تمیز نہیں اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، وہ بھی ہمارا حکمران ہے۔ بدقسمتی تو یہ ہے، بدقسمتی تو یہ ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا، میں مزید آگے چلا، پھر ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کے ہونٹ اتنے بڑے تھے جتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے۔ تصور کریں نا، یہ ہونٹ اگر اتنے بڑے ہو جائیں جتنا بڑا کیا ہوتا ہے، بندہ کتنا بدصورت نظر آئے گا، کتنا کبھی شکل بن جائے گی، اوپر والا بھی نیچے والا بھی، ہر ہونٹ ایک اونٹ جتنا ہو جائے، بندہ کبھی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بدصورت نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فرمایا میرا گزر جہنم پہ کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے برابر بڑے بڑے لٹکے ہوئے تھے، اور وہ جہنم کی آگ کی چنگاریاں کھا رہے تھے، جہنم کی آگ کو کھا رہے تھے، اور وہ ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ جلا کے نچلے راستے سے نکل رہی تھی، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، پے در پے ریگولر یہی کام ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل عرض کی آپ کی امت کے وہ ہیں جو یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں۔ یہ وبا آج کل عام ہے، گو اس جگہ لفظ یتیم کا اضافہ ہے، لیکن یہ عذاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی دوسرے کا حق ناجائز طور پہ دبا لیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ آج اس کو دیکھیں نا، معاشرے میں ہر بندہ دوسرے بندے کو کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی معاشرے میں ہیں لیکن بہت کم۔ سب سے قریبی رشتہ باپ کا بیٹی سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ظلم کی انتہا ہے۔ آج اس کی جب ٹانگیں قبر میں لٹک جاتی ہیں نا، پھر کہتا ہے چلو جاتے جاتے جہنم کو تو خرید لوں نا۔ کس انداز میں؟ اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کروا دیتا ہے اور بچی کو محروم کر دیتا ہے۔ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پھر اگلی جگہ جائیں، جب وہ مر گیا اور اس نے یہ گناہ نہ کیا، بچ گیا، تو جو پیچھے اس نے بیٹے چھوڑے وہ بھی کون سے کوئی انسان ہے کہ کسی کو کسی کا حق دیں گے؟ پتہ ہے کیا کہتے ہیں بہنوں کو؟ اگر حصہ لیا نا تو ساری زندگی کے لیے بول چال ختم کر دیں گے۔ یہ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے بھائی صاحب،
آپ میری آواز میں ہاں ملائیں یا نہ ملائیں، معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو کھڑے ہو کے بتائیں بھی آپ نے غلط کہا ہے، ورنہ تصدیق کریں، ہو رہا ہے نا؟ اس ظالم سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ قرآن نے کہا جہاں بیٹے کا حق وراثت میں ہے وہیں بیٹی کا بھی حق ہے، وہیں بیٹی کا بھی۔ اور تو کہہ رہا ہے اگر تو نے اپنا حق مانگا تو ساری زندگی کے لیے بولنا چھوڑ دیں گے۔ ارے ظالم، تجھ سے تو تیری بہن اچھی نکلی، اس نے اپنے بچوں کی روزی جو اللہ نے وراثت کی دنیا میں اس کے نام کر دی تھی، اس نے تیری محبت کی وجہ سے تجھے چھوڑ دی۔ چلو میرا بھائی مجھ سے بولتا تو رہے گا۔ کبھی سوچا؟ فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جہنم کھا رہے تھے آگ۔ جہنم کی آگ کھانا کوئی آسان ہے؟ یہ وہ ہے جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، پھر آ جا کے کہانیاں کیا سنائیں گے؟ وہ ہماری بہن نے خود کہہ دیا میں تم سے نہیں لیتی۔ بیچاری کیسے نہ کہے؟ 100 میں 95 تو وہ ہیں جنہوں نے پہلے پیغام پہنچایا ہوا ہے، اگر لیا تو قطع تل کی شروع، وہ یہ نہ کہے تو کیا کہے؟ پھر 5% بھی انہی 95 سے اثر لیتے ہوئے اگر ہم نے مانگ لیا تو یہ رشتے ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ تو دولت کے پجاری ہیں، ان کو خونی رشتوں کا، اسلامی رشتوں کا لحاظ ہے، یہ تو دولت کے پجاری ہیں۔ وہ بیچاریاں ڈر کے مارے کہتی ہیں بھائیا ہم نے نہیں لینا۔ اب اسی مسئلے پہ اسلام کو سنو، اگر کوئی بہن بیوی، کیونکہ بیوی کا بھی وراثت میں حق ہوتا ہے، اولاد ہے تو شوہر کی جائیداد میں سے 8واں حصہ بیوی کا، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ بیوی کا۔ قرآن میں مسئلہ موجود ہے سورہ نساء میں۔ اب غور کرنا اسلام نے اس پہ کیا فتویٰ دیا۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی وارث جس کی وراثت میں جائیداد بنتی ہے اگر وہ کہہ دے نا میں نے نہیں لینی، اسلام کہتے ہیں ہم اس کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کی بات کو کیوں؟ اللہ کا حکم ہے دو اور آگے سے بندہ کہے نہیں، تو اللہ کا حکم کسی کے کہنے سے تو تبدیل نہیں ہوتا نا۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ قرآن ہے نا، جتنا بھائی کو ملے گا اس کا آدھا اس کی بہن کو ملے گا۔ قرآن پڑھا میں نے، اللہ نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں، آپ کو یوں سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھ لیں، اور کوئی بندہ اپنی بہن کو کہے تیرے پر فرض نہیں ہے تو نے نہیں رکھنے، وہ بھی کہہ دے ٹھیک ہے میں نہیں رکھتی بھائیا، تو اللہ کا فرض اس کے کہنے سے ختم ہو جائے گا؟ تو وراثت کے حصے بھی تو اللہ نے ہی مقرر کیا ہے نا، تو کسی کے کہنے سے وہ کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اور بعض پتہ کیا کہیں گے، یہ جو بٹے سٹے والے ہوتے ہیں، اول تو یہ کام ہی غلط، اول تو یہ کام ہی، اس میں ایک کے ساتھ گھاٹا والا ہو تو دوسرے کا خواہ مخواہ ہو جاتا ہے، اس پہ زیادتی ظلم۔ اب ویسے وہاں رشتہ کریں، جب رشتہ دیا کوئی شرط نہ ہو اللہ کی رضا کی خاطر، اور بعد میں اگر اسی گھر سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے آنا چاہے تو اسلام نہیں روکتا، جبکہ شرائط نہ ہو، جبکہ شرائط۔ کیا کہیں گے؟ اور تم ہم سے نہ لینا ہم تم سے نہیں لیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معاشرے میں؟ تم کون آئے ہو اللہ کی تقسیم کو توڑنے والے؟ تم ہم سے نہ لینا جی ہم تم سے نہیں لیں گے۔ مثلا میری بہن کسی کے گھر ہے، ان کی بہن، اب یہ آپس میں سودا کر لیتے ہیں وراثت کا، تم ہماری جائیداد سے، کیونکہ ہمشیرہ کا حق ہے نا، تم نہ لینا، کیونکہ ادھر ان کی ہمشیرہ ہے، ان کا بھی کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں لیتے۔ یہ بالکل اللہ رسول کی نافرمانی، یہ قرآن کے خلاف ہے عقیدہ۔ جس کا جو حق ہے وہ نہ بھی لے تب بھی دینا ضروری ہے، جب وہ مالک ہو جائے اب جہاں اس کا دل کرے خرچ کر دیں۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو دوسروں کے حق کھا جاتے تھے۔ آئیے قرآن سے
اسی پر ایک آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں. الذین یأکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو یتیموں کا مال حق طور پہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ ظلمن قرآن میں قید ہے ناحق طور پہ ظلمن کھاتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو مال کھا رہے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. قرآن بے شک وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. نارا کس چیز کو؟ جہنم کی آگ کو وہ پیٹوں میں داخل کر رہے ہیں، جو کسی کا حق کھا رہے ہیں، جو کسی کا. غور کرو اسلام کیا ہے اور ہم کیا کچھ کرتے ہیں. میرے بھائی یہ معراج مصطفیٰ کریم عرض کر رہا ہوں. آپ کہیں گے عجیب معراج ہے، تو میں اپنے دعوے پہ دلیل بھی تو دے رہا ہوں. کیا یہ باتیں معراج کے سفر میں نہیں ہوئی؟ کیا صرف بیت المقدس میں نماز پڑھا کے، اللہ کا دیدار کر کے، گفتگو کر کے، 50 کو 5 کروا کے بس اتنا ہی کچھ ہوا تھا معراج میں؟ یہ بھی اسی کا حصہ ہے. معراج کے مختلف پہلو ہیں. ہم معراج کا پہلو لیے بیٹھے ہیں اصلاح امت. اصلاح جو سرکار مشاہدہ کر کے آئے، اگر یہ جرم کیا تو میں دیکھ آیا ہوں، پھر یہ ہوگا، تو کم از کم مسلمان تو اپنے نبی کی زبان پہ کیا کرتا ہے؟ اس کو تو چاہیے یہ گناہ چھوڑے. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مزید ارشاد فرمایا میں نے ایسے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جن کے چہرے کالے سیاہ، بالکل کالے، اور ان کی آنکھیں نیلی ہیں. چہرے سیاہ، آنکھیں، اور ان کا نیچے والا ہونٹ اتنا بڑا تھا کہ ان کے پاؤں کے اوپر لگ رہا تھا. یہاں سے اتنا بڑا کہ ان کے پاؤں کے اوپر ہونٹ نیچے والا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، اور اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر، نیچے والا پاؤں تک، اوپر والا سر کے. کتنی گندی شکل بن رہی ہوگی ان کی. غور کریں نا، یہ ہونٹ پاؤں تک چلا جائے اور یہ سر کے. بندے کی شکل کوئی دیکھنے کے قابل ہوگی؟ آگے سنیں. اور سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، دوزخ میں جو دوزخیوں کا پیپ تھا زرد رنگ کا، وہ پیالوں میں بھر بھر کے پی رہے، پیالوں میں بھر بھر کے. آپ کو کچھ سمجھ آتے رہی ہوگی، پیالے سے، ساکی سے، جام سے. فرمایا میں نے دیکھا وہ بھر بھر کے جہنم کے زرد پانی کو پی رہے ہیں. اور سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ پیالے آگ سے بنے ہوتے ہیں، جن میں آگ کا پیپ اور زرد پانی وہ پی رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پیپ اور وہ خون ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے منہ سے واپسی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا جس طرح گدھا نہیں ہینگتا گدھا، وہ اس طرح ہینگتے بھی ہے ساتھ ساتھ. میں نے ان کو دیکھا اور روتے ہیں، چلاتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ ان کا تو ایک عجیب ہی عذاب ہے. عرض کی آپ کی امت کے شرابی حضرات. ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے بتانا. آپ کی امت کے وہ لوگ جو دنیا میں کیا پیتے تھے؟ آخر تک حدیث کا ترجمہ بلند آواز سے. یہ جو جہنمی طبقہ سرکار نے معراج کی رات دیکھا،
یہ دنیا میں کیا پیتا تھا؟ اونچی آخر تک کیا پیتے تھے؟ اب مصطفیٰ کریم کی زبان پہ ہے کوئی اعتماد؟ تو کم از کم اگر کسی تک آواز پہنچ رہی ہے جو اس کا مصداق ہے تو کم از کم اب تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے نا. اپنے نبی علیہ السلام کی زبان پہ تو بندے کو اعتماد ہونا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پھر میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے بڑے تھے. گھروں کی مانند جس طرح گھر بڑا بڑا ہوتا ہے, بڑے بڑے کمرے, بڑے بڑے پیٹ, اور ان کے چہرے بالکل پیلے, اور جہنم کو توق اور زنجیر ان کی گردنوں میں, ان کے ہاتھوں میں, ان کے پاؤں میں ہے. جب چاہتے کہ اٹھیں تو پیٹ کے پھولنے کی وجہ سے وہ پھر جہنم میں گر پڑتے, وہ پھر جہنم میں گر پڑتے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے سود خور. کیونکہ سود خور سیر نہیں ہوتا نا دنیا کی دولت سے, پیٹ اس لیے بڑھایا گیا. یہ مسلمانوں پہ کتنا ظلم کرتے ہیں سود خور. خواہ کوئی بھی ہو, مولانا مفتی یا اس طرح کا, اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے, اگر تو جو حقیقی مفتی ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے ایسا کام, اگر کوئی ابن مفتی ہو کے یا جھوٹی سند کا لیبل لگا کے ایسا کام کرے, کوئی پیر صاحب کرے, تو اسلام سب کے لیے برابر ہے. یہ مت خیال میں رہنا پیر صاحب کرتے ہیں چلو خیر ہے, امام صاحب کرتے ہیں چلو خیر ہے, مفتی صاحب کرتے ہیں چلو, اسلام میں چلو خیر اس وقت ہوتی ہے جب کام اسلام کے مطابق ہو. اسلام یہ نہیں دیکھتا کرنے والا کون ہے, اسلام تو یہ دیکھتا ہے یہ کر کیا رہا ہے, یہ کر. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, میں آخری بات عرض کر کے ختم کرنا چاہوں گا, ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کی زبانیں بڑی بڑی باہر نکلی پڑی ہیں اور ان کے چہرے مثل سور کے ہو گئے ہیں, خنزیر جیسے ان کے چہرے ہیں, مسخ کر دیے گئے, اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ وہ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے تھے. آج تو اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. 100 روپیہ دو جھوٹی قسم اٹھوا لو, بندے باقاعدہ کھڑے ہوئے عدالت میں. آج تو ہمارے ملک میں خصوصاً جو وکالت کا شعبہ ہے اس میں سب سے بڑا ماہر وکیل وہ سمجھا جاتا ہے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے جج کو پاگل بنا دے. سب سے بڑی فیس والا ماہر ترین وکیل سمجھا جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور ادھر کیا ہے؟ فرمایا ان کی تو رب نے شکلیں خنزیر جیسی بنائی ہوئی تھی کہ یہ جھوٹ بول کے جھوٹی گواہیاں دیتے تھے, یہ جھوٹ بولتے تھے, اس لیے رب نے جہنم میں تو ڈالا ہی ڈالا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی شکلیں بھی مثل خنزیر کے بنا دی ہیں, تاکہ امت کو بتائیے گا جب معراج سے واپس جانا کہ میں یہ دیکھ آیا ہوں. خدا را میرے بھائیو اپنے حال پہ رحم کرو, اپنے رب سے ڈر جاؤ. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کسی وقت بھی انسان موت کا لقمہ بن سکتا ہے. خدا را اپنے رب سے توبہ کر لیں, خدا را اپنے رب سے. پتہ نہیں کتنے اس طرح کے گروہ مصطفیٰ کریم نے دیکھے, ہم تو اپنے وقت کی قلت کے باعث کچھ بیان کر سکے. مالک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو, تمام امت کو اپنے محبوب کا صدقہ ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.